Do you miss being Prime Minister of Pakistan? Well, I won't say that I miss it, but it was a privilege. اور دوسرا اتھنو نیشنلسٹ وائلنس جو کہ بلوچستان اسپیسیفک ہے، بنو سے کرک سے لے کے آپ کو انڈر ڈیولپمنٹ، بے روزگاری، یہ تمام چیزیں کامن نظر آتی ہیں. کوئی آپریشن عزم استحکام کی طرح یا آپریشن ضرب عضب کی طرح کا ادھر بھی آپریشن ہونا چاہیے؟ جو دیکھیں یہ ہونا چاہیے نہیں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بات فیکٹ نہیں ہے کہ پنجاب یا باقی صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان زیادہ امپاورشڈ ہے، روڈز کم ہیں، بجلی بھی نہیں ہے کچھ جگہوں پہ، اور سہولیات کم ہیں، یہ بات تو ماننے والی ہے. اس بات کا کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ امپرومنٹس یا انفراسٹرکچر کی وہ آئی ہیں، بالکل ہی انکار کرنا کہ جو کچھ نہیں ہوا تو یہ حقیقت کے منافی ہوگا. ایک فریق یہ ملیٹنٹ ہے، دوسری فریق ریاست پاکستان ہے. یہ دونوں اس جنگ کے ساتھ ساتھ جو بیانیے کا محاذ ہے اس میں بھی ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں اکبر بگٹی کا قتل غلطی تھی ریاست کی؟ یہ اسی بیانیے کی لڑائی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ لوگ چیزوں کو رائٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں نہیں، سمجھتے ہیں نہیں، اور ایک تسلسل کے ساتھ بیان نہ یہ پانی کے ایشو پہ بولتے ہیں، نہ یہ سڑک کے ایشو پہ بولتے ہیں، نہ یہ اسکول کے ایشو پہ بولتے ہیں، نہ یہ روزگار کے ایشو پہ بولتے ہیں، نہ یہ معیشت کے ایشو پہ بولتے ہیں. ان کا تمام احتجاج فوکسڈ ہے ویزاوی پروسیجرل رائٹس آف دا ملیٹنٹس. فیوچر آپ ان کا کیسا دیکھتے ہیں خان صاحب کا؟ میں نہ اسٹرانومسٹ ہوں، نہ میں اسٹرالوجسٹ ہوں، اور آئی اوائڈ predictions. You want to conquer the establishment. When you attempt and you try to conquer them, you get defeated. السلام علیکم. وی ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج ہمارے ساتھ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب موجود ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک اسکالرلی فگر بھی ہیں اور ہر ایشو پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان سے بلوچستان کے معاملے پہ زیادہ تر بات کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اور ابھی بلوچستان چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے لہو ہے اور وہاں پہ اتنے سارے واقعات ہوئے ہیں، اس وجہ سے پوچھنا چاہیں گے. لیکن سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ وسیم. میں آئی ایم ممبر آف دا سینٹ. مختلف ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، فلور آف دا ہاؤس لیجسلیشن بھی چل رہی ہے، تو اس میں چھوٹا موٹا اپنا جو رول ہے وہی ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ اسپیکنگ انگیجمنٹس ہیں یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوشنز میں، وہ بھی میں کر رہا ہوں. میڈیا اپیرنسز بھی ہیں، تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کا بھی ساتھ میں سلسلہ چل رہا ہے. دیٹس آل. ڈو یو مس بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان؟ Well, I won't say that I miss it, but it was a privilege. It was a privilege which I totally I show my gratitude کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا. انسان کے اگر تشکر کے جذبات اس میں نہ ہوں تو میرے خیال میں وہ انسان کہنے کے جو پیمانہ ہے اس پہ شاید پورا نہیں اترتا. لیکن مسنگ کوئی ایسی چیز، ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ دوبارہ شدت کے ساتھ وہاں لوٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہے. اچھا، وہ نہیں ہے آپ کو کوئی چیز وہ انسپائر نہیں کرتا کہ دوبارہ؟ دیکھیں، میں اگر مجھے یہ انسپائر کر رہا ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ میں ممبر آف نیشنل اسمبلی بنوں. سو وہ جو بیسک ایک ریکوائرمنٹ ہے ٹو بی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری، سو یو ہیو ٹو بی دا ممبر آف دا نیشنل اسمبلی وچ آئی ایم ناٹ. سو اٹ کلیئرلی شوز کہ میری کوئی انٹینشن نہیں ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اب آپ کی ایسپریشنز کیا ہیں؟ اب فیوچر میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے ہائیسٹ آفس ہولڈ کر لیا ہے جو سویلین آفس ہوتا ہے، تو اس کے بعد اب آپ فیوچر میں دوبارہ سے کوئی اپنا رول دیکھتے ہیں پاکستان کے جو پاور کوریڈورز ہیں اس میں؟ وسیم، میں چاہتا ہوں کہ میں سروس ڈیلیوری میں، ایڈوکیسی میں، پاکستان کا جو امیج بلڈنگ ہے اس میں اگر کہیں پر کنٹریبیوٹ کر سکوں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں کسی پروفائل کے لیے اور پورٹفولیو کی اسپریشن رکھوں. میرا پروفائل جو بن گیا ہے یا پورٹفولیو جو میں نے انٹرٹین کر لیا ہے اس کو بھی بنیاد رکھتے ہوئے میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں. تو اس لیے مجھے بہت زیادہ ایمبیشن کسی اسپیسیفک پوزیشن کی طرف نظر نہیں آ رہا اپنا. سو آئی ایم ویری کمفرٹیبل. اچھا، اب آتے ہیں جی بلوچستان کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلوچستان میں ابھی بہت وائلنٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اور
पंजाबियों को मारा गया, पाकिस्तानियों को मारा गया, बेसिकली हर तरह के सिविलियंस को टारगेट किया गया, इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, बस इसको जलाया गया। ये लहू लहू बलूचिस्तान है और ये इतना वायलेंट हो रहा है। आप खुद बलूचिस्तान से हैं और एक इंटेलेक्चुअल भी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या है? देखिए, मसले का हल तो उस वक्त लोगों को समझ आएगा या लोग तजवीज़ कर सकेंगे जब लोगों को मसला समझ आए। जब आप मसले के डायग्नोसिस पे अग्रीमेंट ना हो और उसमें डाइसेंट मौजूद हो और डीप डिवीज़न मौजूद हो, तो फिर उसकी तजावीज़ भी जो है ना उस डिवीज़न के इर्द गिर्द घूमती हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप देखें वायलेंस की दो मेन स्ट्रीक्स आ रही हैं। एक मोस्टली आपको केपी से, उसका कुछ शेड बलूचिस्तान में भी मौजूद है, रिलीजियस इंस्पायर्ड वायलेंस, और दूसरा इथनो नेशनलिस्ट वायलेंस जो कि बलूचिस्तान स्पेसिफिक है। इन दोनों वायलेंस में हदफ इनका क्या है? एक कहता है मैंने जोग्राफिया बदलना है, दूसरा कहता है मैंने निज़ाम बदलना है, और तब्दीली के लिए ताकत का इस्तेमाल को दोनों जायज़ तसव्वुर करते हैं, हक़ तसव्वुर करते हैं, जहाद से ताबीर देते हैं, स्ट्रगल से ताबीर देते हैं, फ्रीडम मूवमेंट के तौर पे उसको कहते हैं। जब तक इस डायग्नोसिस में आप डिनाइल में रहेंगे, आप इसका इनकार करते रहेंगे, आप इसकी तौजी ऐसे पेश करेंगे कि देखें जी सड़कें नहीं हैं तो नौकरियां नहीं हैं, नौजवान कहाँ जाएंगे। अब सड़कें, नौजवान, बेरोज़गारी, ये मसला गिलगित में भी है, ये मसला साउथ पंजाब में भी है, ये मसला इंटीरियर सिंध में भी है, ये मसला अर्बन कराची में भी है, ये मसला सेंट्रल पंजाब में भी है। आप सेंट्रल पंजाब के बहुत, लेकिन उसकी इंटेंसिटी शायद थोड़ी सी कम होगी इससे। आप अगर जो राजनपुर के आसपास कोई सलमान के इस तरफ के कबाइल, बलोच कबाइल जो पंजाब के सूबे में हैं, अगर वहाँ से शॉर्ट ऑफ मुल्तान, पहले मुल्तान से पहले तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बलूचिस्तान से भी शायद ज़्यादा डिप्राइव्ड है। वहाँ पे ना आपको वायलेंस नज़र आ रही है, ना कोई अलहदगी की तहरीक नज़र आ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि कोई एडेड रीज़न्स एग्ज़ामिन करने पड़ेंगे। तो फिर क्या वजूहात हैं? क्योंकि ये कॉम्युनैलिटीज़ एज ए केस स्टडी के तौर पे आप देखें तो मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आती है। इंटेंसिटी कम, ज़्यादा, एक जैसी, इससे ज़्यादा वो भी नज़र आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीरिस्तान में या साउथ केपी में बनू से, करक से लेके आपको अंडर डेवलपमेंट, बेरोज़गारी, ये तमाम चीज़ें कॉमन नज़र आती हैं। लेकिन वहाँ पे जोग्राफिया की तब्दीली की बात क्यों नहीं हो रही है? ये तमाम अवामिल वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वहाँ हदफ निज़ाम की तब्दीली की तरफ है। तो लिहाजा इसमें जो एक फ़िक्र और नज़रिए का जो पहलू है, उसको जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसको हैंडल करना या कोई भी तजवीज़ नहीं, लेकिन आपके ख्याल में ये जो बात आप कर रहे हैं कि इस मसले को समझने की ज़रूरत है, तो मसला हमारे जो ताकतवर इदारे हैं या ताकतवर लोग हैं जो पीपल एट द हेल्म्स, उनको तो मसले की समझ होगी ना, ज़ाहिर है, क्योंकि आपका भी ये दावा है कि आपका ताकतवरों के साथ ताल्लुक़ रहा है माजी में, तो उनको तो मसला समझ है, वही हल कर लें उस मसले के मुताबिक, या वो कर रहे हैं आपके ख्याल में? अच्छा, मैं उसमें यहाँ पे एक एनालिस्ट के तौर पे बात करूँगा। देखिए, जब लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद जो हमारे दिफाई इदारे हैं उनमें एक यूनानिमस सा व्यू होता है, ऐसा कहता नहीं होता। आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो थॉट प्रोसेस से जो मुख्तलिफ लोग गुजरे होते हैं, उनकी अप्रोच भी बसा औक़ात डिफरेंट नज़र आती है। लीडरशिप की, लीडरशिप, मिड लीडर, लोअर लीडर, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ। हर आदमी से जब आप पूछते हैं ना, तो आपको बहैसियत फ़र्द वो इसका अलहदा नुस्खा पेश करता है और अलहदा इलाज तजवीज़ कर रहा होता है। बाय एंड लार्ज ज़रूर होता है कि जो टॉप की जो लीडरशिप होती है उसका थॉट प्रोसेस प्रिवेल करता है। मेरा नहीं ख्याल कि आप आइसोलेशन में दिफाई इदारों को भी दे सकते, वो इस माशरे का हिस्सा होते हैं। वो सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक भी लोग देखते हैं, वीलॉग्स भी लोग देखते हैं, कॉलम्स भी लोग पढ़ते हैं। तो ये टू वे इन्फ्लुएंस होता है। वो अगर अपनी इनपुट या कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं तो माशरे से इसी तरह इन्फ्लुएंस ले भी रहे होते हैं। तो जब माशरे में एक तकसीम और कन्फ्यूजन होती है, वो ट्रांसलेट होती है वहाँ पे भी। ये ऐसा कतन नहीं है कि वो माशरे से डिवोर्स होकर एक अलहदा एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में सोच रहे होते हैं और उनकी कोई कनेक्शन नहीं होती। तो
اگر اس کو معاشرتی ڈویژن میں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو وہ وہاں پہ بھی اس کی کانٹیکسچلائزیشن جو ہے نا وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ادھر بھی مسئلے کی پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جیسی یعنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے 100% ویسی نہیں ہے. میں دس وڈ بی اے کلیم. میں اپنی آبزرویشن آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ گفتگو ہوتی ہے, یہ گفتگو ہر سطح پہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ریٹائرڈ آرم فورسز کے لوگ ملیں گے, وہ آپ کو کہیں گے کہ جی طاقت کا بیجا استعمال ہو رہا ہے. وہ آپ کو کہیں گے کہ جی ہم مسئلے کو کہ جو سوشل آسپیکٹس ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر اوقات میں نے بہت سارے دوستوں سے اس طرح کی گفتگو سنی ہے. بسا اوقات سروس کے دوران میں لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے. اسی طرح معاشرے میں بھی یہ تقسیم موجود ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان تھیم کو اگر بنیاد رکھ کے اور اس کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جائے تو شاید زیادہ آسانی ہو بنسبت اس کے کہ ایک ویو کو ہم ایسوسیٹ کر دیں دفاعی اداروں کے ساتھ اور ایک ویو کو ہم ایسوسیٹ کر دیں سویلینز کے ساتھ. ایسا نہیں ہے, دونوں طرف دونوں تھیمز اور دونوں رجحانات موجود ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. اوکے, تو آپ کے خیال میں اس مسئلے کا جو آپ مسئلہ یعنی جو آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح کا مسئلہ ہے اس طریقے سے رسپانس مل رہا ہے, یعنی جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے اداروں کی طرف سے, حکومتوں کی طرف سے, سول اور ملٹری پاورفل کوریڈورز کی طرف سے, وہ کوششیں کافی ہیں یا کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو لیٹر پارٹ ہے. میں پھر اس کے ڈائگنوسس والے پارٹ پہ رہوں گا. ان دونوں وائلنس کا کمپیریزن میں کیوں بار بار کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ ہمارے دونوں میں رسپانس میکینزم بڑا ڈفرینٹ آ رہا ہے. جب کے پی کی طرف سے وائلنس آئی ہے, کبھی ان کو پولیٹیکل وائسز, سول وائسز جو اس وائلنس کی ایکسپلینیشن دے سکیں, ریشنلائز کر سکیں, ایکسیپٹیبل بنا سکیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتی. اگر شروع کے دورانیے میں کچھ ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز تھی بھی, پوسٹ اے پی ایس جو مومنٹ تھا آپ کا, وہ واٹر شیڈ مومنٹ تھا, اس کے بعد ان آوازوں کے لیے بھی وہ اسپیس ختم ہو گئی اور بائی اینڈ لارج لوگ اس پہ اگری کر گئے کہ یہ ایک ایسا جھتہ ہے, یہ ایک ایسا گروہ ہے جو تشدد اور وائلنس پہ یقین رکھتا ہے اور ان پہ طاقت کا استعمال اپروپریٹ اپلیکیشن آف فورس وہ درست ہے اور کرنا چاہیے. اس میں آپ ضرب عصب کی مثال لے لیں, رد الفساد کی لے لیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک تسلسل آپ کو نظر آتا ہے, اس کا رزلٹ بھی آیا. بلوچستان میں بھی ایسے ہی تسلسل نظر آتا ہے. آپ دیکھیں اب یہ دیکھیں نا, یہ ایک اسی حد تک اکبر بگٹی صاحب کے قتل سے لے کے دیکھیں آپ آگے آتے جائیں, آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, وہاں پہ بھی آئی بی اوز ہو رہے ہیں, وہاں پہ بھی وائلنس اسٹیٹ بھی کر رہی ہے, جو آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے وائلنس, تو وہ بھی ہو رہا ہے. تو بیسیکلی لیکن شاید اس جتنا رسپانس نہیں ہے, لیکن ادھر بھی ہو رہا ہے. تو کیا غلط ہو رہا ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں وہاں پہ ایک تسلسل کے ساتھ, ایک کنٹینیویشن کے ساتھ ہو رہا ہے. وہاں پہ کیا تھا کہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے ٹیریٹری کو آکوپائی کر لیا تھا. مثال کے طور پہ شوال ویلی تھی, وزیرستان تھا, اور بہت سارے ایریے تھے, اور باقاعدگی سے زمین ان کے کنٹرول میں تھی. بلوچستان کے کیس میں ابھی تک جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں انہوں نے شاید کہ یونین کونسل کی زمین کو بھی آکوپائی نہیں کیا. وہ جب ٹیریٹری ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سلیپنگ سیلز چاہے وہ پہاڑوں میں تھے یا اربن سینٹرز میں تھے, ٹپیکل گوریلا وار فیئر کی جو ٹیکٹکس ہیں اس کو اپلائی کر کے ہٹ اینڈ رن کے تحت آتے ہیں. ایون اب یہ جو ریسنٹ اٹیکس ہیں اس کو لوگ بہت زیادہ میگنیفائی کر کے پیش کر رہے ہیں. موسیخیل والا جو واقعہ ہے, موسیخیل سے لے کر جیونی تک یہ کیا ہوا ہے, کہیں یہ 4 گھنٹے رہے ہیں, کہیں یہ 8 گھنٹے رہے ہیں, کہیں یہ 12 گھنٹے رہے ہیں, اس کے بعد یہ ڈس اپیئر ہو گئے کیونکہ ٹیریٹری ان کے پاس ہولڈ نہیں ہے. دیکھیں اس کو ہولڈ کرنے کے لیے آپ کی آل ٹوگیدر مختلف انداز کی کیپیبلٹی چاہیے جو ابھی بھی ان کے پاس نہیں ہے. میں تامل ٹائیگرز کے آپ کو اگزامپل دے دوں گا. وہ انہوں نے 30% آف دا شری لنکاز ٹیریٹری واز دے ور ہولڈنگ اٹ. وہاں پہ وہ اس کا ٹریفک کا نظام بھی سنبھالتے تھے, وہاں کی ہیلتھ سروسز بھی پرووائڈ کرتے تھے, ایجوکیشنل سروسز بھی پرووائڈ کرتے تھے, اسکول بھی چلاتے تھے. دے ور مور اور لیس فنکشننگ لائک اے ڈیفیکٹو اسٹیٹ. سو مچ سو کہ وہ بہت سارے ایسے حکومتیں اور ممالک تھیں جن کے ساتھ آرمز ڈیل کرتے تھے, خرید و فروخت ہوتی تھی اسلحے کی. ہم نے جہاز بھی لے لیے تھے بلکہ ایئر فورس کے لیے. ایگزیکٹلی. تو اب وہ جب اس سطح پہ وہ انسرجنسی پہنچ گئی تھی, اس کے باوجود وہ ٹرینڈ ریورس ہوا ہے جب سری لنکا نے ڈٹرمن ہو کے اس پہ ڈیسیجن لیا کہ اس پہ کام کرے. بلوچستان کا میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو
کائنیٹک کا پارٹ ہے نا وہ ایونٹ بیسڈ رسپانس ہمارا ہے. کوئی واقعہ ہوتا ہے, ہمارے ایل ای ایز وہ جاتے ہیں, ان کے پیچھے کچھ کی ایلیمینیشن ہو جاتی ہے, کچھ اریسٹ ہو جاتے ہیں, اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. لیکن ایک آل آؤٹ اسٹریٹجی پلان کہ ہم نے ان ملیٹنٹس کو اسپیس ڈینائی کرنی ہے. ایون پہاڑوں میں, آپ پہاڑوں میں کسی کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ 15 قسم کی گروسری شاپس کی طرح انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے ہیں, یہ بی ایل اے کا ہے تو یہ بی آر اے کا ہے تو یہ بی ایل ایف کا ہے, یہ داعش کا ہے, یہ ٹی ٹی پی کا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو رہی ہے, موٹر سائیکلیں دی جا رہی ہیں, پیٹرول دیا جا رہا ہے, کمیونیکیشن کے آلات دیے جا رہے ہیں. کائنیٹک آپریشن بڑھانے کی ضرورت ہے, اور کوئی آپریشن عزم استحکام کی طرح یا آپریشن ضرب عضب کی طرح کا ادھر بھی آپریشن ہونا چاہیے. جو دیکھیں یہ ہونا چاہیے نہیں, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. میں آج نہیں کریں گے, سال بعد کر لیں گے, سال بعد نہیں کریں گے, 4 سال بعد کر لیں گے. جتنا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر ٹائمنگ آپ کی پور ہوگی تو نقصان زیادہ ہوگا, ٹائمنگ آپ کی اپروپریٹ ہوگی تو نقصان کم ہوگا. وہ آئیں گے. پاکستان کی کیا جغرافیہ کی تبدیلی کا خطرہ ہے؟ میرا جواب ہے نہیں ہے. تو خطرہ کس چیز کا ہے؟ خطرہ ہیومن سیکیورٹی کا ہے. لوگوں کی جو جانیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں, اور جو ریاست کی ذمہ داری ہے ٹورڈز دا پیسفل سٹیزنری, ٹورڈز دا ان آرمڈ سویلینس, ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے. اوکے, یعنی کہ آپ کے خیال میں ملیٹنٹس کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتے کہ کوئی ٹیریٹری آکوپائی کر سکیں یا کامیابی حاصل کر سکیں؟ دیکھیں یہ میری اسسمنٹ ہے, اوکے, آئی کین بی رانگ آن دیٹ. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت قطعاً موجود نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک تو ان کو ڈیموگرافی کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. یہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ تعداد میں کم بھی ہیں, اور ان کے پاس جو ماس سپورٹ بیس ہے وہ اس سے بھی زیادہ کم ہے. پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں بلوچستان کی آبادی میرے خیال میں 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ. ہم نے کاغذوں میں چلے, میں اس میں نہیں جاتا ہوں کہ ریئل اور وہ سنسس کے کیا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. اگر اس کے تحت بھی ہم دیکھیں تو 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے. اگر آدھی آبادی بھی بلوچ پاپولیشن کی ہے تو آپ 70-80 لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ان 70-80 لاکھ لوگوں میں 3-4 ڈویژن جو ہیں وہ نہ صرف پیسفل ہیں بلکہ ان میں جو ماس سپورٹ ہے وہ فیڈریشن کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مکران, کچھ ایریا اواران, یہ وہ ایریا ہے جو کہ آپ کو عوامی سطح پہ بھی کسی حد تک, پورے کے پورے لوگ نہیں, تمام لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ایک سیکشن آف سوسائٹی میں زیادہ ریسیپٹیونیس نظر آتی ہے ٹورڈز دا ملیٹنٹس, ہمدردی بھی نظر آتی ہے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو شاید تعداد 20,000, 30,000, 25,000 لوگوں کی بن رہی ہے. تو کیا 30,000 لوگ 25 کروڑ لوگوں کا ملک توڑ سکتے ہیں؟ آف کورس نہیں توڑ سکتے ہیں. پھر اس کے لیے جو لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے جو ایسی ایکسٹرنل پاور جیوگرافی کو انڈو کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے جو کہ ڈیفینڈ کرنے والی اینٹی سے ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز زیادہ پاورفل ہو, اور اس سپورٹ بیس پہ جیوگرافی کو مینٹین. کوسوو از اے کلاسیکل ایگزامپل. سربیا تھی, جب کوسوو کو اس سے علیحدہ کرنے کے لیے پوری کی پوری نیٹو اور امریکنز وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کریو آؤٹ کر لیا اور کوسوو سے اس کو علیحدہ کیا, سربیا سے کوسوو کو نکالا. ایسی سچویشن بلوچستان یا پاکستان کے حوالے سے دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اس لیے ہمیں اپنے رسپانس میکینزم میں کنفیوز ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, آپ یہ سیاسی جماعت, آپ کے خیال میں, آپ نے کائنیٹک آپریشن کی بات کر دی کہ کوئی بڑا آپریشن لانچ کیا جائے, ہر صورت میں کرنا پڑے گا افیکٹو. میں بڑے کی بات نہیں کروں گا, تو افیکٹو ہو. دوسری, آپ کا خیال میں صرف یہی حل ہے یا اور بھی کوئی کردار ہے جو سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں, جو ڈیولپمنٹ والا پارٹ بھی ہے کچھ؟ یہ دیکھیں, یہ ڈیولپمنٹ کے لیے میں اکثر لوگوں سے, یا میرا یہی آرگومنٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے لوگوں کی قتل و غارت گری کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیوں بلوچستان میں قتل ہوں گے, پنجابی مارے جائیں گے, پشتون مارے جائیں گے, بلوچ مارے جائیں گے, تو آپ کو سڑک کا خیال آئے گا, تو آپ کو اسکول کا خیال آئے گا, تو آپ کو ڈیولپمنٹ کا خیال آئے گا. یہ تو آپ بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کر رہے ہیں. یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل, مورل, پولیٹیکل ذمہ داری ہے کہ اس سروس ڈیلیوری کو بہتر کریں.
میری حکومت ہو، زید کی حکومت ہو، بکر کی حکومت ہو، ان کو ہر صورت میں یہ انسرجنسی یا ملیٹنسی یا ٹیررزم چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. ابھی ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں کرنٹ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف منسٹر ہے اس کی ویژن کافی بہت بہتر ہے، اور اس کو یہ ادراک ہے کہ یہ جو 1% آئیڈیالوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ 800 بندے ہیں، 1000 ہیں، 1200 ہیں، 1500 ہیں، ان کی کو جو سپلائی چین آتی ہے بے روزگار لوگوں کی، نوجوانوں کی یا مڈ ایج کے لوگوں کی، اس کو کٹ کرنے کے لیے لازماً آپ کے پاس کوئی پولیٹیکل سول پلان موجود ہونا چاہیے، اور اس میں مختلف طریقہ کار ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے کاروبار کے ذریعے زراعت کو پروموٹ کرنے سے، لائف سٹاک کو پروموٹ کرنے سے، صرف نوکریاں دینے سے نہیں. لوگ کہتے ہیں نوکریاں دیں، کتنی نوکریاں؟ آپ کے حکومت کوئی امپلائمنٹ بیورو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بس نوکریاں دیتی پھرے. آپ نوکریوں کے مواقع پیدا کرے، جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں. اور جاب اپرچونیٹیز میں جو سیلف امپلائمنٹ ہے، یہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ایریا، ہم اس پہ سوچ ہی نہیں رہے. چھوٹے چھوٹے انٹرپرینورشپ آپ چھوٹے سٹارٹ کرائیں یا انیشیٹو لیں یا انکریج کریں. آدھی پاکستان کی زمین بلوچستان میں کون سی ایگریکلچر ہم وہاں پہ انکریج کر رہے ہیں، کہاں لینڈ کلٹیویشن ہو رہی ہے، واٹر ٹرانسپورٹیشن کے کون سے پروگرام ہمارے پاس ہیں، لائف سٹاک جو دنیا میں فوڈ سیکیورٹی یا انسیکیورٹی بہت کس نے کرنا تھا؟ ویسے آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، اور بلوچستان سے وزیر اعظم ہی نہیں رہتے بلکہ چیف جسٹس بھی بلوچستان کے ہیں، بہت دفعہ وزیر اعظم پہلے، آپ سے پہلے جمالی صاحب بھی رہے. پھر بھی یہ مسئلہ، یہ والے مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے کہ مطلب امپاورش تو ہے، یہ بات تو آپ مانیں گے نا، آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے بلوچستان کا، انسرجنسی کا مسئلہ ہے، مگر یہ بات فیکٹ نہیں ہے کہ پنجاب یا باقی صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان زیادہ امپاورشڈ ہے، روڈز کم ہیں، بجلی بھی نہیں ہے کچھ جگہوں پہ، اور سہولیات کم ہیں. یہ بات تو ماننے والی ہے، اس بات کا کون ذمہ دار ہے؟ اچھا دیکھیں، ایسا ہے اور نہیں ہے اس لیے کہ بلوچستان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں ایک مرتبہ ترجمان تھا صوبائی حکومت کا، تو شاہ نورانی ہمارا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ دھماکہ ہو گیا، خود کو حملہ ہوا. تو میں آ کے گورنمنٹ کی پوزیشن ایکسپلین کر رہا تھا، تو مجھے اینکر پرسن نے بڑا جھاڑا کہ جی آپ یہاں آ کے بات کر رہے ہیں اور ابھی تک ایمبولینس نہیں پہنچی ہے وہاں. تو میں نے ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا جی ہاں چیلنجز ہیں. انہوں نے پھر مجھے جھاڑ پلائی. میں نے ان کو کہا محترمہ، یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جہاں سے اس ایمبولینس نے چلنا ہے شاہ نورانی تک لگ بھگ کچھ 14 گھنٹے کی مسافت ہے، اور ابھی 1.25 گھنٹہ ہوا. اب آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ آپ لوگوں کی وہ جو اسپیس پاپولیشن ہے، علاقہ بڑا ہے، وہاں پہ جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا فنڈ آپ لگائیں گے وہ کم ہے. 2 چیلنجز ہیں. ایک تو آپ کے پاس جو اویلیبل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ کم ہے، اور جو اویلیبل ہے وہ اس کی مس مینجمنٹ ہوتی ہے. تو آپ نے دونوں پہ فوکس رکھنا ہے کہ مس مینجمنٹ جو ہے نا وہ افیکٹو مینجمنٹ پہ چلی جائے، اور جو اسکاسٹی آف ریسورس ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. تو اٹس اے لانگ ٹرم چیلنج. جب بلوچستان کا صوبہ 1970 میں بنا ہے، آپ اس وقت سے ابھی تک اگر ہمارے تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں، ہمارے یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، ہمارے کالجز کو دیکھ لیں، ہماری سڑکوں کو دیکھ لیں، تو اس کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. آخر یہ مجھے یاد ہے جب میں پنجگور میں 1996 میں پڑھا رہا تھا، پرائیویٹ کلاسز وہاں پہ ارینج ہوئی تھی، ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے کی تھی. تو مجھے بس کے ذریعے میں سفر کرتا تھا، تو جو سوراب اور پنجگور کے بیچ میں مسافت تھی، جو فاصلہ تھا، وہ لگ بھگ 14-15 گھنٹے لگ جاتے تھے اس میں، اور سڑک کی جو کیفیت تھی. اب آپ گوادر سے کوئٹہ تک کا جو سفر ہے وہ 9 سے 10 گھنٹے میں کرتے ہیں. گوادر سے کراچی تک کا سفر آپ 8 گھنٹے میں کرتے ہیں. تو یہ امپرومنٹس یا انفراسٹرکچر کی وہ آئی ہیں. بالکل ہی انکار کریں کہ جو کچھ نہیں ہوا تو یہ حقیقت کے منافی ہوگا. ڈیمز بنے ہیں، یونیورسٹیز بنی ہیں، کالجز بنے ہیں، سکولز بنے ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، انجینئرنگ یونیورسٹیز. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل یہ ابینڈن کر دیا گیا. ہزاروں کلومیٹر کی سڑکیں بنی ہیں، اچھی سٹینڈرڈ کی سڑکیں بنی ہیں. اچھا چلیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے. یہ بھی کافی نہیں ہے, آپ نے کہہ دیا کائنیٹک مسئلے کا آپ سمجھ رہے ہیں حل ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ بڑھ کیوں رہا ہے, یہ بات آپ نے غور کی ہے کہ یہ بڑھ کیوں رہا ہے کہ جیسے ماہل بلوچ جیسی خواتین ہیں وہ خودکش حملے کر رہی ہیں, اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا, تو یہ کمٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے, یہ کیوں بڑھ رہی ہے, وہ اتنے موٹیویٹڈ کیوں ہے یہ کرنے کے لیے؟ ہیئر یو گو, یہی تو میں بار بار اپنے دوستوں کے سامنے یہ نکتہ رکھتا ہوں کہ ان ملیٹنٹس کی وکالت اور وضاحت, ان دونوں کا حق ہمیں نہیں ہے. وہ یہ دونوں کام خود کر سکتے ہیں, وہ اپنی وضاحت بھی دیتے ہیں اور اپنی وکالت بھی کرتے ہیں. آپ ان کے ویلاگز دیکھ لیں, آپ ان کا پبلش مٹیریل دیکھ لیں, جو ان کی پوزیشن ہے پہلے اس کو تو انڈرسٹینڈ کریں, اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے کون سی بات درست نہیں. انہوں نے آج تک کہیں کہا ہے کہ ہم ناراض ہیں, انہوں نے نہیں کہا, ہم ہی کہتے رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے, وہ مسنگ پرسن کے معاملے کو اٹھاتے ہیں کہ جی آپ ریاست جو ہے ہمارے بندوں کو اٹھاتی ہے اور مسنگ پرسن کر دیتی ہے. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. میں آپ کو پہلے آپ کی فریز یاد, آپ سے مراد آپ کی ذات کی نہیں, جو پاکستانی جس کو اس وائلنس کی سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے کچھ بھائی ہم سے ناراض ہو گئے. اچھا کیوں ناراض ہو گئے؟ جی ہم نے سڑکیں نہیں بنائی. اچھا کیوں ناراض ہو گئے؟ جی وہاں پہ گیس نہیں ہے. اچھا جی آپ نے ان کی رائلٹی نہیں دی, تو لہٰذا وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں. یہ اتنی سمپلسٹک ایکسپلینیشن, اور لہٰذا دیکھیں نا بچی جو ہے وہ خود کو حملہ آور ہو گئی کیونکہ آپ نے سڑک وہاں نہیں بنائی. حالانکہ یہ بچی گوادر کی ہے, ان کے والد ان کے چچا ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں, اور انفراسٹرکچر کا میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ بچی پیدا ہوئی ہوگی تو وہاں سے گوادر اور کراچی کا سفر, یہ لوگ اکثر کراچی انٹریکشن زیادہ رہتا ہے, وہ لگ بھگ 48 گھنٹے تک یا شاید 24 گھنٹے تک کم سے کم تھا, وہ سکڑ کے 8 گھنٹے کا ہو گیا. تو بہتر ہوا ہے, تو چیزیں بھی بہتر ہو رہی ہیں, اور اس کے باوجود بھی یہ رویہ ہے, تو اس کو آنیسٹلی ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. میں اپنی بات پہ جو جس کی ابتدا میں کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ یہ جغرافیے کی تبدیلی کا مشن ہے. وہ ایک آزاد ریاست بلوچستان کے نام کی چاہتے ہیں, اور اس کے حصول کے لیے مسلح جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں کہ جب تک ہم مسلح آرمڈ سٹرگل نہیں کریں گے تو ہم اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں. آرمڈ سٹرگل میں وہ ڈفرینٹ فیزز پہ اس کی گفتگو کرتے ہیں, اس کی انٹینسٹی پہ بات کرتے ہیں, اس کے سٹیجز اور فیزز پہ گفتگو کرتے ہیں, اور ریسنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فائنل فیز میں لیا ہے, ہم نے اس میں مزید شدت پیدا کر دی ہے, جس میں خواتین کا استعمال, خواتین کو اس حد تک ریڈیکلائز کرنا کہ وہ خودکش حملے کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہ انوکھی بات بلوچستان کے کانٹیکس میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. راجیو گاندھی کو مارنے والا کون تھا؟ اسی طرح کی ایک وہ تھی خالصتان موومنٹ کے, نہیں خالصتان موومنٹ نہیں, راجیو کی میں بات کر رہا ہوں. تامل خاتون تھی, گلدستہ ہاتھ میں دے رہی تھی اور خود کو بھی اس نے اڑا لیا. راجیو صاحب بھی اس حادثے کا شکار ہوئے کیونکہ انڈیا نے فورسز بھیجی ہوئی تھیں وہاں پہ, کیونکہ تامل نیشنلسٹ اسپریشن کے اگینسٹ وہ کھڑا تھا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو نیشنل موومنٹ اور آزادی کی تحریک ہے اس میں یہ شخص اس کا مرکزی کردار ہے, تو لہٰذا اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. تاملز میں پربھاکرن جو ہے خودکش حملہ آوروں کو ٹریننگ دیتا تھا. بدقسمتی سے میں نے کہا نا, ہمارے ہاں جو ریلیجس وائلنس ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ خودکش حملہ کرنا وہ صرف اور صرف ریلیجس وائلنس کے زمرے میں آتا ہے, وہی آپ کو اس حد تک لے کے جا سکتے ہیں. حالانکہ یہ ٹینڈنسیز نیشنلسٹ موومنٹس میں بھی نظر آئی ہیں, کم ہیں, اس کا ریشیو اتنا زیادہ نہیں ہے بنسبت. اچھا مسنگ پرسن پہ بتا دیں, کافی اچھا آپ نے پوائنٹ ایکسپلین کر دیے. مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو ناراضگی پیدا ہو رہی ہے اس سے زیادہ ان کو شاید بریڈنگ گراؤنڈ مل جاتا ہے ملیٹنٹس کا مزید, تو اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں؟ وسیم, جنگ ایک انتہائی کبھی عمل ہے, یہ کوئی خوبصورت عمل نہیں ہے, ڈرٹی بزنس ہے اور ڈرٹی ہے. ڈرٹی کے میں جب ہوتا ہے تو آپ کے جو اپوننٹ ہوتے ہیں یا آپ ہوتے ہیں وہ ایٹ ٹائمز اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں. انسانی تاریخ میں جنگوں کے اپنے اپنے اصول بھی ترتیب دیے گئے, اور وہ اصول کیا ہوتے ہیں؟ وہ کسی کتاب سے نہیں سیکھے جاتے ہیں یا کسی کتاب سے نہیں لیے جاتے ہیں. وہ ایک کنٹینیوس بیہیویئر ہوتا ہے, ریپیٹڈ, اور وہ معاشرہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی دے دیتا ہے کہ یار جنگ کے دوران مثال خواتین پہ ہاتھ نہیں ڈالنا, بچوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا, بزرگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. اسلام میں انسپریشنز اس کی آئی ہیں. یہ کوئی قرآن حکیم میں غالباً شاید جہاں تک میری معلومات ہیں کوئی اسپیسیفک آیات ریویل نہیں ہوئی ہیں کہ آداب جہاد کیا ہوں گے.
یہ رسول اللہ مبارک کے سنت کی زندگی سے لوگوں نے اور ان کے اصحاب نے ان کے وصفہ حسنہ سے سیکھا گیا ہے اور پھر تسلسل کے ساتھ اسی کو اپنایا گیا ہے. جو آپ پہ وار نہیں کر رہا یا جنگ نہیں کر رہا آپ سے، اس کے ساتھ نہیں لڑنا ہے. یہ تو ریلیجس انسپائرڈ آداب ہیں لڑنے کے. جو لوگ ان حقانیت پہ اسلام کی یا دوسرے مذاہب پہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کا جو طرز عمل جنگ کا ہوتا ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے، اور اس ٹیکٹکس آف وار وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں. ادھر ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے، ایک کائنیٹکس کا فرنٹ ہے اور دوسرا نیریٹو کا فرنٹ ہے. آپ کے آس پاس آپ انسانی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور انسانی معاشروں میں اپنی جنگ جو آپ نے شروع کی ہوئی ہے اس کے آپ کو حمایتی چاہیے ہوتے ہیں، سپورٹر چاہیے ہوتے ہیں، اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، مخالفین بھی ہوتے ہیں اور حمایتی بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ حمایتیوں کو بڑھایا جائے اور مخالفین کو کم کیا جائے. یہ بھی دراصل جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے، یہ جنگ سے باہر کی چیز نہیں ہوتی ہے. اور دوسری کائنیٹک ٹیکٹکس ہوتی ہیں جو اس میں آپ دشمن پہ وار کرتے ہیں یا مخالف پہ وار کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، سامنے کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ دنیا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو بیانیے کی دنیا ہے، یہ جو نیریٹو کی دنیا ہے، یہ بھی جنگ کا حصہ ہے. یعنی مسنگ پرسن بھی جنگ کا حصہ ایک بیانیہ ہے. دیکھیں بیانیہ تو پہلے تو یہ تسلیم کر لیں گے، پھر ہم مسنگ پہ آتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ اور یہ حمایتی اور مخالفین ہے، یہ اس جنگ کا حصہ اس لیے یہ ہوتا ہے ففتھ جنریشن وارفیئر، سائیکولوجیکل وارفیئر، یہ اس میں حصہ ہے. اور آپ کو اس کے دیکھیں پوری دنیا میں کیوں اس وقت یوکرین رشیا وار ہے، کیوں دنیا چاہتی ہے یورپ میں کہ جو یوکرین کی پوزیشن ہے اس کی حمایت کریں لوگ، یا غزہ اور اسرائیل کی سچویشن میں جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کہتے نہیں جو اسرائیل کی پوزیشن ہے آپ اس پہ بھی غور کریں، لیکن جو ایک لبرل طبقہ ویسٹ کا ہے اور مسلمان دنیا خصوصی طور پہ وہ کہتے ہیں نہیں جناب جو مظلوم طبقہ ہے پہلے آپ اس پہ تو غور کریں. فلسطین یہ بیانیے کی لڑائی دونوں طرف چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک فریق یہ ملیٹنٹ ہے، دوسری فریق ریاست پاکستان ہے. یہ دونوں اس جنگ کے ساتھ ساتھ جو بیانیے کا محاذ ہے اس میں بھی ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کانٹیکسٹ میں جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس ہے اس کو لے کے آؤٹ آف دا پروپورشن ایٹ ٹائمز بلو کیا جاتا ہے. آؤٹ آف دا پروپورشن جب میں کہہ رہا ہوں وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بندہ انفورسڈ ڈس اپیئر ہوتا ہے، یہ انوکھا نہیں ہے کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں آپ پہ یہ الزام لگ رہا ہے. پورے لیٹن امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، ایشیا کے کئی ممالک میں یہ ریاستوں پہ الزام لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنے یا پولیٹیکل ڈائسنٹ کے لوگ یا ٹیررزم میں انوالو لوگ ان کو پروسیجرز کے بغیر جو ہے نا ڈیٹین کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب یو این کی انفورس ڈس اپیئرنس کمیٹی ان چیزوں پہ توجہ کرتی ہے یا کسی بھی ریاست کو اس پہ ایکیوز کرتی ہے، وہ انہوں نے ایک میتھڈ رکھا ہوا ہے، ایک میکانزم رکھا ہوا ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب کون سے صاحب ہیں؟ جی انوار غائب ہے. اچھا انوار والد شام فلانا. پھر اس کے ایکسٹینڈڈ فیملی کون ہے؟ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. جب بھی ان سے سنجیدگی سے اس طرح کی ڈیٹا کلیکشن کی بات کی گئی ہے، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ڈیٹا نہیں دے سکتے. اچھا جی کیوں ڈیٹا نہیں دے سکتے؟ کہتے نہیں جی پھر وہ تو ڈر لگتا ہے نا، آپ سامنے آئیں گے تو پھر ریاست آپ پہ بھی جو ہے نا حملہ آور ہوگی. واشنگٹن پوسٹ میں لکھتے ہوئے نہیں ڈرتے ہیں، گارڈین میں لکھتے ہوئے نہیں ڈرتے ہیں، پارلیمنٹ میں ریاست کو برا بھلا اس حوالے سے کہنے سے نہیں ڈرتے ہیں، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، ہر جگہ دھرنے دینے سے نہیں ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈیٹا دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ڈیٹا دینے سے ڈر رہے ہیں. آپ تو ویسے ہی ایکسپوز ہیں، آپ تو ویسے ہی سامنے آتے ہیں. کسی ٹاک شو میں بیٹھنے سے نہیں ڈر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ناروے جاتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں، ڈیٹا سے سپورٹڈ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں اگر ہوتا تو یہ سامنے لے کر آتے نا. تو آپ کے خیال میں کتنے ایک مسنگ پرسن ہوگی؟ اب میں ایک بھی ہو تو یہ درست نہیں ہے، ایک سنگل انڈیویجول ہو بھی تو درست نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ انفورس ڈس اپیئرنس کو ریزالو کرنے میں نہیں ہے انٹرسٹڈ، یہ صرف اور صرف ریاست کو ملائن کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. اچھا 8,000 بندہ، 12,000 بندہ، 18,000 بندہ ایک
آپ کوئی بکلٹ سے دے دیں گے, اس میں سب کے نام لکھ دیں گے. آپ جب ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا, پروونشل گورنمنٹ نے کمیشن بنایا, فیڈرل گورنمنٹ نے کمیشن بنایا, کہیں پہ 700 کی تعداد آئی, کہیں پہ 900 کی تعداد بتائی گئی. ان میں سے بہت سارے ریزالوڈ کیسز ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کی ڈیتھس ہو گئی تھی, ان کی بھی ڈیٹیلز چیک کیے گئی. کچھ ایسے تھے جو آپریشنز میں مارے گئے. کچھ کے متعلق یہ معلومات آئی کہ شاید وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں اور گئے ہوئے. لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ آؤٹ آف پروپورشن اس فگر کو کیوں بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ریڈار ہے یو این کا, وہ 100 200 300 بندوں پہ اٹینشن اس کا نہیں آتا, فوکس نہیں آتا. فوکس یو این کا اس وقت آتا ہے جب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو, پیٹرن کی صورت میں ہو, اور ایک کنٹینیوس اسٹیبلشمنٹ اس کی ہو, تو تب توجہ آتی ہے. یہ وہ توجہ سیکھ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں اکبر بگٹی کا قتل غلطی تھی ریاست کی؟ دیکھیں, اکبر بگٹی صاحب جن حالات میں انہوں نے ایک وائلنٹ ڈیتھ کا ان کو سامنا ہوا, وہ ظاہر اب تاریخ کا حصہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ میں پولیٹیکل شخص ہوں, میں ملیٹنٹ ہوں, میں ٹیررسٹ ہوں. ایک بنیادی حصول وائلنس کے حوالے سے جب تک طے نہیں ہوگا تو لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اگر میں اپنے پولیٹیکل کاز کے لیے, میں اپنے کسی اور سلوگن کے تحت اسلحہ کا استعمال شروع کر دوں اور آرمڈ انداز میں انسرکشن شروع کر دوں, تو ریاست کے پاس آپشنز بڑے کم ہو جاتے ہیں. اب جو لوگ اکبر بگٹی صاحب کی بات کرتے ہیں کہ جی ان کو مارنا درست نہیں تھا, انہی لوگوں میں سے آپ پوچھ لیں کہ جی 9 مئی کور کمانڈر کا گھر جلانا ٹھیک تھا, وہ کہتے ہیں نہیں غلط تھا. جب کور کمانڈر کا گھر جلانا کسی بھی پولیٹیکل ریزن کے تحت وہ غلط تھا, تو کسی بھی پولیٹیکل ریزن کے تحت 500 آدمی 600 آدمی کو ایف سی کے ساتھ لڑانا, مارنا, خود مرنا, اپنے لوگ مروانا, ان کے مارنا, کیا یہ درست عمل ہے؟ اگر یہ درست عمل ہے تو پھر اسی پہ چلتے ہیں, اور اگر یہ درست عمل نہیں ہے تو بالکل سطحی انداز میں اس چیز کو دیکھنا کہ جی وہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ اس کی وجہ سے اب بلوچستان, یہ اسی بیانیے کی لڑائی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ لوگ چیزوں کو رائٹ کانٹیکس میں دیکھتے ہیں نہیں, سمجھتے ہیں نہیں, اور ایک تسلسل کے ساتھ بیانیہ بنا اور غلط بیان. اچھا, اختر بینگل صاحب نے استعفیٰ دے دیا خواتین پہ تشدد کے حوالے سے, اس پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ اچھا, میرے نہیں, ابھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کہ جی خواتین پہ تشدد کیا گیا. ظاہر ہے جو بلوچستان میں مظاہرین ہیں ان کے حوالے سے, تو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اختر بینگل صاحب جو ہے نا, وہ شاید بلوچستان کی پالیٹکس سے ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی ریلیونس ختم ہو رہی ہے, اور جب ان کی ریلیونس یا تو ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے, ایسے میں نہ تو وہ سرکار کے ساتھ جڑ کے چل پا رہے ہیں, اور دوسری اصطلاح سرمچار کی ہے وہاں پہ ٹیررسٹ کے لیے, نہ وہ سرمچار کے ساتھ, وہ سپیس بھی ان سے, یہ جو بلوچ یکجہتی کونسل وغیرہ ہے, وہ سپیس اختر صاحب سے چلی گئی ہے. جو گفتگو اختر صاحب کرتے تھے وہ بلوچ یکجہتی کونسل نے کرنی شروع کر دی, اور وہ جو جتنی بھی پبلک سپورٹ ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. اب جن لوگوں نے پاکستان کے وفاق کی سیاست کرنی ہے, انہوں نے تو اختر مینگل یا بلوچ یکجہتی کونسل کی طرف نہیں جانا. یہ جو کمپٹیشن آف فالوئنگ ہے وہ انہی کے آپس میں ہے, وہ فالوئنگ بھی اس طرف چلی گئی. لہٰذا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ اٹینشن سیک کرنے کے لیے شاید اور ریڈیکل پوزیشنز لیں. یہ شاید استعفیٰ تو ابتدا ہے. اچھا, اس سے بھی آگے ہوں گے. اچھا, یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کیا توڑ ہے آپ کے خیال میں؟ ان کا تو کائنیٹک آپریشن توڑ نہیں ہوگا نا, وہ ایک سیاسی بات کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, اس کا کوئی سیاسی توڑ نہیں ہو سکتا؟ سیاسی جماعتوں کو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور, ان کو بالکل ان کا رسپانس پولیٹیکل ہونا چاہیے, ان کے لیے رسپانس پیسفل ہونا چاہیے, لیکن پوری بات سمجھنی چاہیے. جو پیسفل رسپانس یا پولیٹیکل رسپانس ہم کہتے ہیں, اس میں قطعاً یہ لوگ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو لیٹ سے یہ ایجیٹیٹر ہیں یہی درست ہیں, ان کی ہی بات ٹھیک ہے, لہٰذا انہی کو سننا چاہیے. پہلے ان ایجیٹیٹرز کو سمجھنا چاہیے یہ یکجہتی کونسل جو ہے یہ کیا کن باتوں پہ احتجاج کر رہی ہے.
یہ جو ملیٹنٹس، یہ جو ٹیررسٹ لڑ رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر ریاست پہ مبینہ الزام لگتا ہے کہ ان کو اغوا کر کے انفورس ڈسپیئر یا مسنگ پرسن بنا دیا. تو یہ یکجہتی کونسل پروسیجرل رائٹس کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو ان پہ کوئی الزام ہے تو ان کو آپ عدالتوں میں پیش کریں، اور یہ بیانیہ لے کر چلتے ہیں. نہ یہ پانی کے ایشو پہ بولتے ہیں، نہ یہ سڑک کے ایشو پہ بولتے ہیں، نہ یہ اسکول کے ایشو پہ بولتے ہیں، نہ یہ روزگار کے ایشو پہ بولتے ہیں، نہ یہ معیشت کے ایشو پہ بولتے ہیں. ان کا تمام احتجاج فوکسڈ ہے وی پروسیجرل رائٹس آف دا ملیٹنٹس. یا تو بلوچستان کے جتنے شہری ہیں ان کے مختلف رائٹس کے حوالے سے بھی ان کی بات ہوتی تو شاید آپ کو زیادہ سمجھ آتی. اچھا ایک یہ بتائیے گا کہ آپ اس لیے ہمیں یہ ملیٹنٹس کا ماؤتھ پیس نظر آتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سپیس ان کے لیے کریٹ کرنا. ان کا پولیٹیکل فیس ہے، جیسے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ ان کا. دیکھیے آپ ان کے بیان کو دیکھ لیں، وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، آؤٹ لک بھی ہے اور بلکہ آؤٹ کم بھی وہ ایک جیسا ہی چاہتے ہیں. اچھا جنرل فیض آج کل زیر تعاب ہیں، ان کا کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے. آپ جب بلوچستان میں تھے، باپ پارٹی میں تھے شاید، تو اس وقت بڑے ایکٹیو تھے، بلوچستان میں گورنمنٹ بھی چینج کی گئی. آپ کا ان سے کیسا تعلق رہا ہے؟ دیکھیے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایک جو انسرجنسی اور ٹیررزم کی ویو ہے اس حوالے سے رہا ہے. میرا ان سے ڈائریکٹلی پولیٹیکل معاملات پہ بہت زیادہ انٹریکشن نہیں رہا. آپ کے خیال میں ان کا کردار جو ہے پاکستانی جو سیاست میں کرتے رہے وہ قابل اعتراض تھا یا نہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جو سول ملٹری ریلیشن ہے اس میں اگر ان کو یا ان سے جو منسلک کچھ چیزیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنے ادارے سے ہٹ کے بھی ایک انڈیپینڈنٹ انداز میں بہت ساری چیزیں کر رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی جتنے لوگ اس ادارے سے آئے ہیں ان کے پولیٹیکل رول پہ لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں، کرٹیسزم بھی کیے ہیں، لیکن وہ ایک آربٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. یہ فار دا فرسٹ ٹائم جو مختلف چیز نظر آتی ہے باقیوں کے نسبت کہ یہ آربٹ سے بھی باہر نظر آتے ہیں. تو جو زیادہ ویزیبلٹی نظر آئی ہے میرے خیال میں وہ ڈیفائنس آف دا آربٹ ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا یہ الزام ہے نا کہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہیں، ان سے تو آپ بھی قریب رہیں. آپ کا کیسا تعلق تھا عمران خان صاحب سے؟ ہے یا تھا جو تھا اور اب کیسا ہے؟ اب تو میرا ختم ہے. اور تھا کیسا؟ کوئی سچ ہمارا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے بہت عرصے سے. دیکھیے میرا ان سے ہم اس حکومت میں الائڈ پارٹی کے طور پہ تھے، اور الائڈ پارٹی کے طور پہ کابینہ میں بھی ہماری رکن تھی زبیدہ جلال صاحبہ، سینٹ میں جو چیئرمین تھے وہ صادق سنجانی صاحب، وہ پی ٹی آئی کے سپورٹ سے اور خان صاحب کے سپورٹ سے 2 مرتبہ بنے، اور میں بھی ظاہر ہے اسی جماعت کا حصہ تھا. تو گورنمنٹ کے ایلائی کے طور پہ وہ مجھے جو اپنے ترجمانوں کی میٹنگز ہوتی تھی اس میں بسا اوقات ایز این الائی شیخ رشید صاحب بھی تشریف لاتے تھے، مجھے بھی بلایا جاتا تھا، تو میں نے وہ اٹینڈ کی ہے. میرا جتنا بھی ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ ان میٹنگز کے حوالے سے ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا ایک اس وقت تک بڑا اچھا تعلق رہا. اور اس میں میری جو آبزرویشن بھی ان کے متعلق تھی وہ پرسیپشن مینجمنٹ، میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ رہتا تھا یا پریفرنسز رہتی تھی، میں نے ان میں گورننس کے حوالے سے بہت کم دلچسپی دیکھی. کوئی بہت زیادہ سنجیدہ کاوشیں مجھے اس دور میں بھی نظر نہیں آتی، مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی. یا جب اس طرح کے ٹیررزم کے حوالے سے اگر کوئی گفتگو ہوتی تھی، 2-3 مرتبہ مجھے اتفاق ہوا کہ ہم نے ان سے ایکسکلوسیولی ٹائم لیا تھا، اور اس میں بلوچستان کے ایشو پہ، ٹی ٹی پی کے ایشو پہ، تو ان ایشوز پہ بھی میں سمجھتا تھا کہ ان کا وہ نائیوٹی جو تھی وہ نظر آتی تھی. وہ جو ایک گرفت ہوتی ہے آپ کی اس پہ ایشوز پہ ٹیررزم کے حوالے سے یا وائلنس کے حوالے سے یا ایون جو ڈفرینٹ پولیٹیکل فلاسفیز اور نیشن سٹیٹ کے رویے کے حوالے سے وہ مجھے کم نظر آتی تھی. فیوچر آپ ان کا کیسا دیکھتے ہیں خان صاحب کا؟ دیکھیے فیوچر تو وسیم صاحب، میں نہ اسٹرانومسٹ ہوں نہ میں اسٹرالوجسٹ ہوں، اور آئی اوائڈ پریڈکشنز. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا ویل ڈکڈ.
تو یہ بتائیں کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو بندش پہ بات چل رہی ہے، آپ کے خیال میں، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں، دنیا کے اپنے 50 سے زائد ممالک بھی دیکھیں، تو آپ کے خیال میں یہ سولوشن ہے پاکستان میں؟ یہ جو وار چل رہی ہے، چلیں آئیڈیاز کی وار چل رہی ہے، اس میں ایکس کو بند کر دیا جائے یا فائر وال لگائی جائے، انٹرنیٹ کی فائر وال لگائی جائے اور وہ ایسی ہو کہ وہ آپ کے نوجوانوں کو بے روزگار کر دے، تو یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں، ڈیجیٹل سپیس یا سوشل میڈیا، یہ پچھلی ایک دہائی آپ اگر لے لیں تو اس کا ایک نیا انسانی تجربہ ہے، اور یہ ایک ایسا ہیومن ایکسپیریمنٹ ہے جس نے سرٹن اینٹیٹیز کو، سرٹن کارپوریٹ سیکٹر کے جو جائنٹس ہیں، ریاستوں سے ہٹ کے ایک طاقت ٹرانسفر ہوئی ہے۔ آپ پہلے امریکن کی ریاست کو یا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے تھے کہ اس کی دنیا میں، گلوب میں پولیٹیکل ایشوز پہ کیا رول ہے، کیا کردار ہے، تو اس کی کمپیریزن میں لوگ شاید اپنی پرائرٹیز بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگینسٹ یا فار۔ اب آپ کو ایلن مسک نظر آتا ہے، اب وہ ایک آلموسٹ لارجر دین لائف فگر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل ایونٹس کو انفلوئنس کر رہا ہے، جو نیریٹیوز کو شیپ کر رہا ہے، جو نیشنل ریلیشن شپس ہیں بٹوین ڈفرینٹ نیشنز، ان میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ سو پاور کا ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا میں میرے خیال میں یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ جو ٹریفک آف انفارمیشن ہے وچ از نیو، کیا اس کو ان چیکڈ رہنا چاہیے، یا اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، یا کویزائی ریگولیشن ہونی چاہیے، یا قطعاً ایبسولوٹ فریڈم کی طرف جانا چاہیے؟ پھر اس کا سوشل امپیکٹ کیا آئے گا؟ یو کے کی جو رائٹس ہیں، ریسنٹلی وہ جو 2 بچیوں کے ساتھ ایک بہیمانہ قسم کا قتل ان کا ہوا، اور پھر اس کے حوالے سے جس طرح اس قسم کے پلیٹ فارم کا استعمال ہوا، پھر لوگوں نے اس سے جس طریقے کے تاثرات لیے، اور وہ تاثرات وائلنٹ ایکشنز میں بدلے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہمیں شاید نظر آ رہی ہے۔ یس، ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی، ایکسیس ٹو نیٹ، یہ ایک ون آف دا پرائم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنی نالج اکانومی کو یا اکانومی کو ادروائز بھی وہ اس کا ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سوشل آرڈر قائم رہے گا تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی چلے گی۔ یہ ٹرانزیشن ہے، یہ تھوڑا سا ٹرانسفارمیشن ہے، اس کو سیٹل ہونے میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایکلیمیٹائز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اور جب ایک دفعہ سیٹل ہو جائیں گی، ریگولیشنز بھی سامنے آ جائیں گی، کنٹرول کس حد تک رکھنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، جو نان پولیٹیکل رول ہے آف دا نیٹ اس کو کیسے انشور کیا جائے، یہ وہ تمام چیلنجز ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو انٹیلیجنٹلی رسپونڈ کریں۔ آخری سوال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا ایک کویسچن ہوتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت ساری جو پاکستانی معاشرے کی خرابیاں ہیں اس کی ذمہ داری یہ ہے۔ آپ کے خیال میں اس رول کو کیسے کم کیا جائے، یا یہ رول جسٹیفائڈ ہے یا یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور اگر جسٹیفائڈ نہیں ہے تو کیسے کم کیا جائے؟ دیکھیں، جسٹیفائڈ کوئی کہے گا تو میرے خیال میں وہ کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائی کر رہا ہے، تسلیم نہیں کرے گا کہ ہے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں اس کی کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہے ڈیفیکٹو، ایوری ون نوز اٹ۔ کیا اس کو کم ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، 2 اپروچز ہیں۔ ایک ہمارے ہاں ریسنٹ کیس اسٹڈی پی ٹی آئی کی ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی جماعتوں نے اس پہ عمل پیرا ہوئے ہیں۔ ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ یو وانٹ ٹو کانکر the establishment. When you attempt and you try to conquer them, you get defeated. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل کیڈر ہے، آپ کا جو پولیٹیکل ویژن ہے، آپ کے پاس جو کوالٹی آف پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس میں بدرجہ عتم جو ریکوائرمنٹ ہے ایک کانڈکٹ کی، ایک سبسٹنس کی، اس میں کمی نظر آتی ہے۔ جب آپ کم ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں تو آپ ہار جاتے ہیں، یو گیٹ ڈیفیٹڈ۔ دوسری اپروچ ہے ٹو لیڈ، اینڈ ان آرڈر ٹو لیڈ یو نیڈ ٹو انسپائر، اینڈ ان آرڈر ٹو انسپائر یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ 2 بیسک کوالٹیز، ون از آف ویژن اینڈ سیکنڈ از آف کیریکٹر، مورل کیریکٹر سے۔ جب میں مورل کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں
स्पेसिफिकली मैं फाइनेंशियल पैराडाइम के इर्द गिर्द ओके, करप्शन ना हो, जो clean फाइनेंशियल हुआ डिसिप्लिन financially, है, हाँ। आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, आपकी क्रेडिबिलिटी मौजूद हो, और जब आप कोई बात करें तो यू शुड नॉट बी डाउटेड कि इस अनवार वसीम के कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं, कोई भी पॉलिसी मेकिंग में आप आते हैं। ये दो चीज़ें जब होती हैं तो ग्रेजुअली आप लीड करना शुरू कर देते हैं। आपकी इंटेलेक्चुअल आर्गूमेंट सुपीरियर होनी चाहिए विज़-अ-वी एस्टैब्लिशमेंट। जब वो सुपीरियर होगी क्वालिटी में, ये मेरा ईमान है कि कोई आपको रेजिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी ये क्वालिटी भी पुअर होगी, इन्फीरियर होगी, विजन भी नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी भी नहीं होगी। क्रेडिबिलिटी से कतन मेरी मुराद नहीं है कि एक सेक्शन जो कि हो सकता है एक वक्त तक तादाद में ज़्यादा हो, वो आपको पसंद करता हो। पसंदीदगी हर किस्म की चीज़ की होती है। पसंदीदगी आपको बाज़ लेकिन ये भुट्टो, आपकी बात पॉइंट आ गया है, क्या भुट्टो साहब में ये क्वालिटीज़ नहीं थी? दो कह रहे हैं आप, विजन होना चाहिए और फाइनेंशियली क्लीन होना चाहिए, जो बेसिकली आपके कहने का मतलब है। तो ये थी, फिर भी वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों ही बिल्कुल दुनिया से भी चले गए और इक़्तिदार से भी चले गए। वो नेशनलाइजेशन एक काम हुआ था, अगर आपको याद जी बिल्कुल ठीक, हाँ, उन्होंने नेशनलाइज किया था, दुनिया भर में कई जगहों पे नेशनलाइज हुआ, उससे नुकसान हुआ है और दुनिया भर में वो तबाह हुए हैं। अब वो प्राइवेटाइजेशन देखिए, की तरफ मैं BRI के 10 इयर्स की जो वो थी हमारी, उस दौर में जो सोशलिज्म का रोमांस था, जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी का रोमांस था, उसमें नॉर्थ अफ्रीका, कुछ मिडल ईस्ट, एशिया के कुछ ममालिक, ये तमाम के तमाम आए, और उस नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ ने अभी तक उन तमाम ममालिक में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, मैं इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर से मिला तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो पाकिस्तान की इकॉनमी की गुफ्तगू कर रहे हैं। वही मसाइल थे, एनर्जी के वही मसाइल थे, स्टेट ओन एंटिटीज़ के इशू थे, और जो उस वक्त जमाल अब्दुल नासिर के दौर में नेशनलाइज हुए थे। मैं भुट्टो साहब को ज़ाहिर तौर पे, देखिए, एक शख्स पढ़ा लिखा होता है, जो कि वो थे, वो इंटेलेक्चुअली बहुत रिफाइन थे, वो जो आपकी सोशल साइड है उसमें एक इनलाइटेंड इंडिविजुअल के तौर पे जाने जाते हैं, समझे जाते हैं, और वो थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे आपको एक पैकेज के तौर पे आना होता है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सोशल इश्यूज। मार्गरेट थैचर को या मनमोहन सिंह सर, को, दुनिया में जिस तरह का आप आइडियल एक किरदार चाहते नहीं, हैं मैं पाकिस्तान आइडियल किरदार में, नहीं वो चाहता। मोदी में भी नहीं होगा, बाकी दुनिया के कई मुल्कों में नहीं होता। मनमोहन सिंह, मैं आपको अभी बंदा बना के दिखाते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देता हूँ। जब वो पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन की तरफ गए तो इंडिया का ट्रांसफॉर्म। जो प्राइवेटाइजेशन की हिस्ट्री थी मार्गरेट थैचर की, जिसको थैचरिज्म कहा जाता है, हालांकि मार्गरेट थैचर को बड़ा कंजर्वेटिव, पॉलिटिकली कंजर्वेटिव कंसिडर किया जाता था, हार्डलाइनर कंसिडर किया जाता था, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म थी, प्राइवेटाइजेशन थी, उसने थैचरिज्म को जन्म दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पैकेज के तौर पे आपको उनसे बेहतर होना पड़ेगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुद, उनके अंदर मैं समझता हूँ बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि पब्लिकली उन्होंने उस नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के साथ डिसएसोशिएट करते हुए ये कहा था कि शायद वो इतना दुरुस्त फैसला नहीं था। ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके अपने लेगेसी में, और वो भी ऐसे वालिद के जो फांसी के तख्तेदार तक पहुँचे हों, इतनी कुर्बानियाँ हों, और उसके बावजूद आपके अंदर इतनी मॉरल करेज हो कि आप उसको अलहदा करके देख सकें। तो हमें भी चीज़ों को इस अंदाज में देखना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव होकर देखना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिविटी होगी तो हमें बात मेरे ख्याल में निस्बतन आसानी से समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच।